بالله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اسلام کی دوسری عید عید الاضحیٰ آج ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہوئے ملک بھر میں لاکھوں مسلمان قربانی والی سنت ادا کریں گے. اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ظاہری شکل و صورت اللہ کو مطلوب نہیں ہے. نماز میں رکوع یعنی جھکانا یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کا. سجدہ یعنی زمین پہ سر رکھوانا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. رمضان میں آپ سنتے ہیں کہ روزے میں بندے کو بھوکا رکھنا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. پیاسا رکھنا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. بالکل اسی طرح یہ بھی سمجھیے کہ یہاں قربانی میں جو قربانی کی قیمت ہے 1,00,000 یا 20-30 ہزار، یہ جیب سے نکلوانا یہ مقصد اصلی نہیں ہے. خون بہانا، جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلانا یہ بھی مقصد اصلی نہیں ہے. گوشت کھانا کھلانا تقسیم کرنا یہ بھی مقصد اصلی نہیں ہے. تو ساری عبادات میں ظاہری شکل و صورت وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایک ساری عبادات کی جو روح ہے، ان عبادات کے ذریعے اللہ کو صورتحال انسانوں میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اصل مقصد وہ ہے. اور بالکل اسی گفتگو سے یہ بھی سمجھیے کہ اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہے تو پھر ان عبادات کو ایک پریکٹس اور ورزش تو کہا جا سکتا ہے، عبادات نہیں کہا جا سکتا. اور یہ روشنی حدیث مبارکہ سے لے کے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزہ دار جھوٹ نہیں چھوڑتا، گناہ نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے
بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں. تو عیاں ہے، یہ ظاہر ہے کہ مقصد اصلی عبادات کا جو ہے وہ اگر حاصل نہیں تو وہ ایک ورزش ہے اور ایک مشقت ہے. قربانی کا دن ہے، اس لیے اسی بات کو سمجھیے کہ اگر اس سارے کام سے بھی، ساری صورتحال سے بھی اصل مقصد حاصل نہیں ہے تو یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے. یہ ضائع ہو گئے پیسے. 1,00,000-1,50,000 کا اگر جانور لیا ہے اور مقصد اصلی حاصل نہیں ہو سکا تو وہ ضائع ہے. وہ ایک گوشت کہ 2-4 کلو آپ نے استعمال کر لیے بس. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں اصل نہیں تھی، اصل چیز اور تھی. اسی کو قرآن حکیم نے خود قربانی کے بیان میں یہ ذکر کیا. فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. لوگوں، اللہ کے راستے میں جب تم قربانی کرتے ہو تو خون بہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن قربانی کے سارے عمل میں خون بہانا مقصد اصلی نہیں ہے. اور اس سارے عمل میں گوشت بنتا، تقسیم ہوتا، کھاتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، لیکن یہ مقصد اصلی نہیں. اللہ اس سارے مراحل سے یہ چیز حاصل نہیں کرنا چاہتے کہ صرف گلیوں میں خون نظر آئے. اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے اور یہ مقصد بھی نہیں ہے، مقصد اصلی نہیں ہے کہ گلیوں میں، گھروں میں لوگ گوشت تقسیم کرتے نظر آئے. اور یہ بات تو بالکل ہی نہیں ہے کہ اللہ کو خون کی ضرورت پڑ گئی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں. چلو وہ تو نظر تو آتا ہے نا، خون یا گوشت تقسیم ہوتا، لیکن یہ بات تو بالکل ہی نہیں ہے کہ اللہ کو خون کی ضرورت یا اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. قربانی کے جانوروں کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو حاصل ہے، نہ اللہ کو حاجت اور ضرورت ہے. قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، لیکن اس ساری پریکٹس سے، سارے کام سے کہ لاکھوں جانور ذبح ہو رہے ہیں. اور کیلکولیٹر والے کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان میں $4 ارب کا کاروبار ہوتا ہے. $4 ارب. تو اتنے وسیع پیمانے پہ گلی گلی، محلہ محلہ جانوروں کی گردنوں پہ چھری جلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے اور میرے پیارے آقا کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ یادگار ہے تمہارے جد امجد، تمہارے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، تفصیلی واقعہ.
اس واقعہ کی طرف اس لحاظ سے اشارہ کرنا ضروری ہے اس نئے دور میں، جدید دور میں، کہ اس کیمرے کے دور میں بڑی گمراہی یہ پھیلائی جا رہی ہے اور بڑے میٹھے انداز میں. جیسے میں نے کیا 4 ارب ڈالر کا حساب لگایا ہے لگانے والوں، تو اسی فگر کو، اسی عدد کو لے کر کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ کسی غریب کا بھلا کر دیتے، کسی کو اے سی لے دیتے، کسی کو پنکھا لے دیتے، کسی کو چھت ڈلوا دیتے، کسی کا فرش بنوا دیتے، کسی بیٹی کا جہیز تیار کروا دیتے. یہ بڑا میٹھا انداز ہے اور یہ کفر ہے سراسر اور الحاد ہے. سادہ انداز میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سارے مل کے بھی کسی نبی کی سمجھداری تک نہیں پہنچ سکتے. یہ سمجھداری کا انداز دکھاتے ہیں نا لوگ، اے سی لے دو تو فرش بنوا دو تو جہیز تیار کروا دو، کسی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروا دو. یہ سمجھداری کے مظاہرے ہے در حقیقت سراسر گمراہی اور ضلالت اور بےہودگی اور الحاد. لیکن عام ذہنوں کو مطمئن کرنے کے لیے جس کی اپنے نبی سے عقیدت ہے اور سب کی ہے کہ سب سے سمجھدار اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، اتفاق ہے کہ نہیں؟ یہ ایگری ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قربانی والے عمل کا یہ معنی کبھی بھی نہیں کیا. آپ نے تو ہر سال قربانی کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں اس سارے الحاد اور اس سارے کفر کا ایک چھوٹا سا لفظ جواب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب رکھتے ہیں اپنے بیٹے کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تجھے ذبح کرو. تو حضرت اسماعیل جو لفظ بولتے ہیں اس لفظ میں آج کے اس سارے الحاد کا تار بکھر جاتا ہے، سارا جال ٹوٹ جاتا ہے جو بڑے خوبصورت لفظوں کے ساتھ مومنوں اور مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کا اعجاز، قرآن کا کمال دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کا حکم یہ سمجھا ہے کہ تجھے ذبح کروں. حضرت اسماعیل فرمان کرتے ہیں کہ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. سارے آج کے الحاد کا جواب قرآن کے ایک چھوٹے سے لفظ میں ہے، ماں کے اندر جو ماں ہے، فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ. کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم قربانی والا پیش کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل بیٹے عرض کر رہے ہیں کہ میرے والد گرامی جو حکم ہے وہ کر گزریے، جو حکم ہے اس کو اسی طرح کر گزریے. اور پھر آپ نے واقعہ سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مالدار تھے. فرشتے آئے انسانی شکل میں، راز ابھی راز ہے تو آپ پورا بچنا ڈھونڈ کر لے آئے جانے کے سامنے. ہماری طرح نہیں کہ جانتے ہوئے کھانا پینا سیکھا. جب مہمان نکل جاتا نا باہر تو کوئی کھا پیتے جاتے نا. گرمیوں میں چائے کا پوچھنا، سردیوں میں بوتل کا پوچھنا. بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کتاب میں کہ آپ نے کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. انتظار فرمایا کرتے تھے کہ آتا جاتا کوئی مہمان آئے، مل جاتے تو پھر بیٹھ کے کھانا کھاتے. تو وہ مالدار پیغمبر اللہ کا حکم اس طرح پورا کر سکتے تھے نا کہ کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کی مدد کر دی. نہیں کی. آپ سب نے واقعہ سنا ہے کیا کیا تھا. چھری تیز کی
بیٹے کی آنکھوں میں پر کپڑا لپیٹا اور انہیں لٹایا اور چھری چلائی. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ الحاد اور یہ کفر کہ یہ کسی کی ہیلپ کر دیتے یہ سراسر کفر ہے. اللہ کے پیغمبر یوں کا توں عمل کرتے ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال عمل کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی یہ معمولی بات نہیں ہے. بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اگر یہ سمجھے کہ یہ فضول کام ہے اور یہ جی ظلم ہے جانوروں پہ اور یہ جی مطلب معاشرے کی ضروریات کے مطابق نہیں ہے کام. اگر یہ ذہنوں میں آئی بات ان کفریہ مشینوں کے ذریعے یہ فیس بک اور وغیرہ وغیرہ کے ذریعے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے ممبر و محراب سے وقت حاضر کے مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کی جاتی ہے کہ قربانی کا عمل اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. میں وہاں یہ عرض کر رہا تھا شروع میں کہ ان ساری عبادات میں یہ چیزیں اصل مقصود نہیں ہیں. اصل کیا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ گلیوں میں نالیوں میں بہتا ہوا خون اللہ کو اس کی حاجت ضرورت نہیں ہے اور یہ ڈشوں میں تقسیم ہوتا ہوا اور کھلایا جانے والا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا اور یہ مقصد اصلی نہیں بلکہ اس سارے مرحلے سے جو چیز پیدا کرنی ہے وہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ وہ تقویٰ ہے. تقویٰ پیدا کرنا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر. اسی لیے حابیل اور قابیل کے واقعہ میں جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل قتل کرنے پہ آمادہ ہوا تو حضرت حابیل اس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. میری اگر قربانی قبول ہوئی ہے اور تو حسد اور جلن پہ اتر آیا ہے اور قتل پہ آمادہ ہو گیا ہے تو اس میں میرا قصور نہیں. تیری نئی قربانی قبول ہوئی تو اس میں بھی میرا قصور نہیں بلکہ درمیان میں اصل چیز کم تھی اور وہ یہی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تقوی والوں کی قربانیاں اور نیک اعمال قبول کیا کرتے ہیں. اور یہ جو تقوی ہے یہ قرب کا سبب ہے اور قرب محبت کا تقاضا ہے. سچی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ قرب مانگتی ہے قریب ہونا نزدیک ہونا اور اسی سے قربانی ہے. تو گویا قربانی تقویٰ پیدا کرتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے. اور یہ جو قرب ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں دو محبتیں ہیں ایک اللہ کی محبت ایک غیر اللہ کی محبت. اسلام قرآن اللہ کے پیغمبر جس محبت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے. قرآن حکیم ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے اپنے بت اپنے معبود اپنے الہ اپنے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں. انہیں ایسے محبت کرتے ہیں جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی لیکن انہیں چھوڑیے والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں. تو اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے یہ سارا مرحلہ ہے قربانی کا اور اس محبت کی نشانی سمجھ لیجیے. ہم سب ہیں نا اس بات پر کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ سے محبت کریں. حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پر گفتگو ختم کرتے ہیں تاکہ بابرکت ہو جائے. اللہ محبت کرتا ہے بندے سے اس کی نشانی اور اس مختصر سی فانی اور زوال پذیر اور کرم
آپ کو دیکھنا ہے، سمجھانا ہے، تو وہ محبت کی نشانی یہ ہے۔ الفاظ اس میں حدیث میں مختلف ہیں، جو مفہوم ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے بندے سے تو اس کی اس دنیا میں نشانی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کے کان اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اس کے ہاتھ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اس کے پاؤں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کان، آنکھ، دل، پورا جسم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نشانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یہ نشانی موجود نہیں ہے، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو میرے دوستوں اس عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ دعوت فکر ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ محبت نہیں کر رہے، تو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے زندگی میں تقوی شروع کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی طرف ہم سب لوٹ آئیں تو اللہ محبت بھی کریں گے، اور اللہ کی محبت کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں، نقصان ہے اور خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سب سے پہلے جیسے کہ طریقہ ہے، نماز ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، دونوں ہی ضروری ہیں، اور نماز کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ دو نماز عید الاضحیٰ کی نیت کریں گے، 6 زائد تکبیروں کے، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں ہوں گی، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اوپر کر کے نیچے چھوڑ دینے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں جب 3 تکبیریں پوری ہو جائیں، اور اس کے بعد تلاوت ہوگی، پوری رکعت کی جائے، رکعت پوری کی جائے گی جیسے عام نماز میں ہوتی ہے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اور پہلے تلاوت کی جائے گی، پھر اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، پھر عام انداز میں جس طرح نماز پوری کی جاتی ہے 2 رکعتیں پوری کی جائیں۔